وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور کیا ہے میسج قرآن کا؟ اور ڈراتا ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. کون کون کہتا تھا؟ مشرکین عرب، یہود، نصارہ. سورۃ مریم میں آتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بہت ہی بودھی چیز لائے ہو، بہت ہی گھٹیا بات کی تم نے، اتنی خراب بات کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ جس سے آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ بھربھرے ہو کر گر پڑے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ رحمان کے لیے بیٹا پکارتے ہیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے تو جائز ہی نہیں، پسندیدہ ہی نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. بات یہ ہے کہ انسان کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب غیر اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کے سوا دوسروں کو سہارا سمجھنا. یہاں سے سب گمراہیاں پھوٹتی، یہیں سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں کہ انسان جب اپنے نفع نقصان کا مالک کس کو سمجھتا ہے؟ انسانوں کو، دوسروں کو سہارا سمجھتا ہے. اور اس کی بدترین شکل کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے کسی کو بیٹا قرار دیا جائے. اللہ کو بیٹا قرار دینے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کو، کریٹر کو کسی ہیومن شکل میں دیکھنا چاہتے تھے تاکہ اس کو ہاتھ لگا سکے، اس کو دیکھ سکے، اس کا سہارا لے سکے، اس کے پاس جا پہنچے، اس میں سیٹسفیکشن ڈھونڈے. کیونکہ یہ انسان کی ویکنس ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر زیادہ اعتماد کرتا ہے جس کو وہ چھو سکتا ہے، جس کو وہ ہاتھ لگا سکتا ہے، جس کو وہ دیکھ سکتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب چیزوں سے بالا ہے. انسان حقیقی معنوں میں عبد جب بنتا ہے، عبادت جب کرتا ہے، جب وہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. عبادت کے لائق اصل سہارا، خالق، مالک، رازق، معبود صرف وہ ہے. سب محبتوں کے لائق وہی ہے، اصل سہارا وہی ہے. اور جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنائے وہ دراصل عبادت کے دائرے سے فوراً نکل جاتے ہیں، خواہ بظاہر وہ کتنے ہی اچھے اچھے کام کیوں نہ کریں، وہ اب نہیں رہتے پھر حقیقی اب. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، مشرکین جو تھے وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے. یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، نصارہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے. لیکن یہ سب جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم، ان کو اس بات کا کوئی علم ہے ہی نہیں، بغیر علم کے یہ بات کر رہے ہیں. وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ان کے باپ دادا کو. اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی انٹیلیجنٹ شخص، کوئی بھی عقل مند انسان اس بات کو مان ہی نہیں سکتا کہ اللہ جس کو کسی نے دیکھا نہیں، اس کا کوئی ایسا بیٹا ہو جسے لوگ دیکھ سکیں، جو کھاتا ہو، جس کو لباس کی ضرورت ہو، جسے نیند آئے، جسے بیوی اور بچوں کی خواہش ہو، جو خرید و فروخت کرتا ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب چیزوں سے بالا ہے، اللہ کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور ویسے بھی بیٹا جس کا ہوتا ہے اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے. مثلا جتنے بھی جانور ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا جرم ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل ہے ہی نہیں. اور لا علمی بہت بڑی مصیبت ہے. جہالت سب سے بڑی بیماری ہے. بیماریاں بہت قسم کی ہیں لیکن سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جسمانی بیماریاں بھی کب آتی ہیں انسان پر؟ جب انسان اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی غلط کام کرتا ہے تو بدن کو نقصان پہنچتا ہے. اویئرنیس بہت ضروری ہے. اور یہاں کیا ہے؟ عقیدے کی خرابی میں بھی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ جہالت. ذرا سوچئے، بہت سے لوگ جو کسی خاص مذہب پر ہوتے ہیں، شرک کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟
لا علمی. اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہ لا علمی میں مارے گئے ہیں. ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا, انہوں نے کسی کی سنی نہیں, اور جو ان کے پاس پہلے پہنچ گیا وہ انہی کی بات مان گئے. اور اس وقت دنیا میں آپ دیکھیے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ عیسائیت اس وقت تعداد یا آبادی کے لحاظ سے بڑا مذہب ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مجھے اتفاق ہوا اس دفعہ جب میں ابھی پچھلے ہفتے دبئی میں تھی. وہاں پر ایک جگہ ہے, وہاں گلوبل ولیج اس کو کہتے ہیں. گلوبل ولیج کا مطلب یہ ہے کہ ایک گاؤں ہے جس میں پوری دنیا کے یا بڑے بڑے جو ملک ہیں یا کانٹیننٹس ہیں ان کے ریپرزینٹیٹیو اپنے اپنے ایک پیویلین میں لا کر اپنا ایک چھوٹا سا ملک بنا لیتے ہیں. یعنی اس حصے کو وہ جیسے چار دیواری سے یا کوئی بھی اپنے خاص قسم کا جو ان کا آرکیٹیکٹ ہے اس کے ساتھ اس کو تعمیر کر لیتے ہیں. جیسے پاکستان کا بھی وہاں اسٹال تھا, چائنا کا بھی تھا, تھائی لینڈ, ملیشیا, افریقہ, ایجپٹ, عرب ممالک کے بھی, جارڈن, سعودی عربیہ, یمن وغیرہ, ان کے وہاں پر اسی طرح پیویلین تھے. تو وہاں کیا تھا, مختلف شاپس, اور ان شاپس کے اندر ان ملکوں کی پروڈکٹ. اگر آپ ایک دفعہ اس کا چکر لگا لیں تو آپ سمجھے آپ نے دنیا گھوم لی. مختلف ملکوں میں کیا بنتا ہے, کہ لوگ کیسے ہوتے ہیں, ان کی شکلیں کیسی, کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, کیا پہنتے ہیں, تو اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑی ہوتی ہیں. تو وہاں پر جب ہم گئے تو جنگی اینٹی کو بہت بڑی جگہ ہے, تو پیدل چلنا ذرا مشکل ہوتا ہے. گیٹ جہاں پر گاڑی میں اتارا تو وہاں پر سائیکل رکشا والے تھے. تو سائیکل رکشا والے جو ہوتے ہیں یہ بنگلہ دیش, انڈیا وغیرہ میں, ایک تو ہمارا تو موٹر سے رکشا چلتا ہے نا, تو انسان بھی سائیکل چلاتے ہیں اور پیچھے رکشا پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم اس پر بیٹھ جاتے ہیں. کسی نے کہا کہ نہیں بیٹھتے. میں نے کہا نہیں بیٹھتے ہیں, اس کا فائدہ یہ کہ ان کو ایک تو کام ملے گا, دوسرا ہم ذرا انجوائے کریں گے, دیکھیں گے اس کی سواری کیسے ہوتی ہے. یعنی ویسے ہم بیٹھ گئے اور اسی نیت سے بیٹھے تھے کہ ایک تو ہمیں آسانی ہو جائے گی, دوسرے ان کی مدد ہو جائے گی. اپنے اپنے ملک سے آئے, اگر ان کی کوئی کمائی یہاں نہ ہو, کوئی بھی نہ بیٹھے یہ سوچ کے کہ ہم 5 درہم کیوں دیں, ایسے ہی چلتے ہیں, تو زیادتی کی بات ہے. چلیں آپ اپنا ایک آئٹم کم کر لیں, ایک آئٹم خریدنے کی بجائے آپ سواری کر لیں. سر ہم گئے, ہم نے بہت انجوائے کیا. ہم آگے پہنچے, واپسی پہ پھر یہ تھا کہ کچھ سامان اکٹھا ہو گیا. اب جب اس سامان کو رکھنا تھا تو پھر ظاہر سائیکل رکشا کی ضرورت پیش آئی. وہ شخص بہت ایمانداری سے ہم کو لا کے پہنچایا. اس نے پھر ایک جگہ سے آگے رکشا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ہائی وے تھی, تو اس نے کہا کہ میں آپ کا سامان اٹھا کے تو آپ کو گاڑی تک چھوڑاتا ہوں. جب اس نے سامان چھوڑا, اس کو ہم نے پیسے دیے, تو اس نے کہا یہ تو زیادہ ہے, کیونکہ دیے اسی نیت سے تھے کہ اس کی مدد ہو جائے, کہ زیادہ ہے. لیکن اس کی خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ پڑی. میں نے اس سے کہا آپ کا نام کیا ہے, تو اس نے فوراً اپنے گلے میں پہنا ہوا جو ٹیگ ہے وہ دکھایا, کودر نام بتایا. کہاں سے؟ کہنے لگا انڈیا سے. یہاں کب آئے ہیں؟ جب سے یہ بازار لگا ہے. تو بچے کتنے ہیں؟ 6 بچے ہیں. اور یہاں کہاں رہتے ہیں؟ جگہ بتائی. کتنے لوگ ہیں؟ 10 لوگ ہیں ایک کمرے میں. چھوٹی موٹی باتیں کی. تو جب میں اس بازار جا رہی تھی تو راستے میں سوچ رہی تھی کہ میں ہر دفعہ اللہ کے فضل سے دبئی میں جب جاتی ہوں کسی نہ کسی کو مسلمان کرتی ہوں. میں نے کہا یا اللہ اب تو میں کل جانا بھی ہے, تو کسی کو ابھی تک کوئی مسلمان ہی نہیں کیا اس دفعہ, تو کچھ کروا لے مجھ سے نا. ایسے اپنے آپ سے دل میں باتیں کر رہی. تو الحمدللہ وہ بہت اچھا موقع مل گیا. تو میں نے کہا کہ اچھا آپ کیا ہے؟ کہتے ہندو ہیں. میں نے کس کو مانتے ہیں؟ کہتے ہیں بتوں کو. میں نے کہا جو پتھر سے بنتے ہیں. کہتے جی. تو ان کو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اسے سوچ میں پڑ گیا. تو میں نے کہا آپ کو پتا ہے بت کس سے بنتے ہیں؟ وہ یہ سڑک جس سے بنی ہوئی نا, جس میں ہم نے پاؤں رکھے ہیں, جس کو احساس دلانے کے لیے کہ کیا کر رہے ہیں نا, دماغ تھوڑا جاگے. میں نے کہا یہ دیکھیں نا جس میں ہم کھڑے ہیں, اسی پتھر اور اسی مٹی سے ہم وہ بنا لیتے اور ان کو پوچھتے تو وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا کہ دیکھو کہ اللہ صرف ایک ہے جو اوپر ہے, اور ہر چیز, یہ جتنا بڑا آسمان ہے یہ بھی, باقی چیزیں بھی سب اس نے بنائی ہیں. تو کہتا ہاں یہ تو ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو تم آج کے بعد صرف اس ایک کو مانو, کسی اور کو نہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم پیدا کس نے کیا تھا؟ ان بتوں نے یا اس نے؟ کہا اس نے پیدا یا اللہ نے. میں نے کہا تو واپس کہاں جانا ہے؟ اسی کی طرف جانا ہے, جہاں سے آئے وہیں جانا ہے نا, کہیں اور تو نہیں جا سکتے ادھر دائیں بائیں. پھر کہتا ہے کہ میں نے کہا اچھا چلو تم میرے پیچھے پڑھو, میں تمہیں کچھ سکھاتی ہوں, پڑھو لا الہ الا اللہ. اس سے 3-4 دفعہ کلمہ آیا, اس نے پڑھنا شروع کیا کہ محمد الرسول اللہ. پھر تھوڑا آخرت کا بتایا. پھر میں نے کہا کہ آپ ہر وقت اس کو دہراؤ اور ساتھ سبحان اللہ پڑھو. جب دل میں دکھ آئے, غم آئے, آپ فوراً پڑھو.
تو کہتے ٹھیک ہے میں لکھوا بھی لیتا ہوں. اور میں نے کہا تم اب مسلم ہو, اپنے آپ کو ہندو نہیں کہو گے. تو مان کے چلا گیا. میں سوچ میں پڑ گئی, اتنا سمپل, اتنا جینوئن. اس نے کوئی بحث نہیں کی, کوئی حجت بازی نہیں کی, جو کہا وہ سمجھتا گیا, مانتا گیا, جو پڑھوایا وہ پڑھ لیا. باقی اس کا دل اور اللہ کا معاملہ ہمارا نہیں, لیکن ہمارا جو فرض بنتا ہے وہ یہ کہ آپ جس سے بھی ملے اپنا میسج کنوے کر دیں. تو مجھے اس وقت یہ خیال آیا کہ یہ لا علم لوگ ہیں نا, علم نہیں ان کے پاس, لہذا جو بھی پہنچے گا, ہم پہنچے, کرسچن پہنچے, کوئی اور پہنچے, وہ جو ان کو بتائیں گے وہ اسی کی مان لیں گے. جو ان کی مدد کرے گا, جو ان سے اچھا معاملہ کرے گا, جو ان سے حسن سلوک کرے گا, یہ اسی کے دین پہ چل پڑیں گے. قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے. اور اگر ان سے پوچھے کہ تم ان بتوں کو کیوں پوچھتے, تو وہ کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا, ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لہم بہ من علم, ان کو کوئی علم کوئی نہیں ہے, یہ علم کی وجہ سے نہیں ہے اس عقیدے پر. ولا لآبائہم, اور جیسا یہ لا علم ہے ایسے ہی ان کے باپ دادا بھی لا علم تھے, ان کے پاس بھی کوئی علم نہیں تھا, وہ بھی جاہل تھے. اور جہالت سب سے بڑی مصیبت, جس کی وجہ سے ہر چیز اٹیک کرتی ہے, اور انسان کا ایمان, عقیدہ, دین, اخلاق, ہر چیز نقصان میں پڑ جاتا ہے. علم نہیں, ایمان درست نہیں, علم نہیں, عبادات درست نہیں, علم نہیں, معاملات درست نہیں, علم نہیں, اخلاق درست نہیں, علم نہیں, تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا بندوں کے لیے کر رہے ہیں. تو ضرورت کس چیز کی ہے پھر؟ علم کو عام کرنے کی, روشنی پھیلانے کی. اس میں کیا ہوگا کہ جو لوگ تو صرف بھیڑ چال چلے ہوئے ہیں, اندھا دھند فالو کر رہے ہیں لوگوں کو, وہ تو مان جائیں گے. اور جن کے اندر ضد ہوگی, ہٹ درمی ہوگی, اللہ چاہے گا تو ان کو ہدایت, کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ دیتا, بندے تھوڑی دیتے ہیں. بندوں کا کام کیا ہے؟ چراغ جلانا, اور باقی باتیں اللہ دل میں ڈالتا ہے. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم, ان کو اس بات کا کوئی علم ہے ہی نہیں, نہ ان کے باپ دادا کو. کبرت کلمتن, بہت بڑی بات ہے, بہت بھاری بات ہے, بہت گستاخی کی بات ہے, سخت جھوٹی بات ہے, سخت گمراہی کی بات ہے. یہ کلمہ تہمت ہے. کلمتن تخرج من افواہہم, جو ان کے منہ سے نکلتا ہے. کون سا کلمہ, کون سی بات؟ کہ اللہ کا بیٹا ہے. اس سے بری تو کوئی بات ہے ہی نہیں کہ جو کسی کے منہ سے نکلے. ان یقولون الا کذبا, نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ, یہ صرف جھوٹ ہے, کھلا جھوٹ. سورۃ الاسراء میں آتا ہے انکم لتقولون قولا عظیما, یہ بہت بڑی بات ہے جو تم کہتے ہو. اور یہ بغیر علم کے سورۃ الانعام آیت 100 میں آتا ہے وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. تو بات یہ ہے, خلاصہ کیا ہے کہ عموماً عقیدے کی گمراہی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ لا علمی کی وجہ سے. سنی سنائی باتیں, تقلید, آبا پرستی, جو کسی نے کہہ دیا اس پہ آنکھیں بند کر کے چلنا. تو خلاصہ کیا ہے؟ جب علم نہ ہو تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ پھر جہالت رہ جاتی ہے, اندھیرا رہ جاتا ہے. تو قرآن کس لیے آیا کہ لوگوں کو کس سے نکالا جائے؟ اندھیروں سے نکالا جائے اور روشنی کی طرف لایا جائے. کس کے لیے یہ حکم؟ ہمیں فکر ہی نہیں کسی کی.